کو اور ٹماٹر کو برآمد کیا جائے گا، اور جب یہاں مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو ایک مخصوص مافیا ہے کہ وہ دوبارہ پیاز کو درآمد کیا جائے گا۔ اور یہی کام چینی کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے چینی کو برآمد کیا اور پھر یہاں شارٹیج ہونے کے بعد پھر برآمد ہوا، اور جب برآمد کر رہے تھے تو بھی اسی مافیا نے کمایا، اور جب درآمد کر رہے تھے تو بھی اسی مافیا نے کمایا۔ اور پھر جب حکومت نے شوگر کے اس اسکینڈل پر کمیشن بنایا تو مہینے اور سال گزر گئے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں جو 57 قوانین پاس کروائے ہیں اپنے اکثریت کے بلبوتے پر، وہ 57 میں سے اکثریت وہی ہے جو IMF کے کہنے پر انہوں نے پاس کروائے ہیں۔ اب حاجی صاحب کا کوشچن یہی ہے کہ آپ نے APDM کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم نے اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ 3 سالوں میں اس حکومت نے جو بھی قانون سازی کی ہے ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا آپ دیکھتے ہیں تو 31,000 ارب قرضہ لیا تھا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے، اور اب اس میں اضافہ کر کے اس حکومت نے 47.8 ہزار کر لیا، یعنی 47.8 ٹریلین تک اب قرضہ پہنچا ہے۔ اور ہر حکومت جب آتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ ہم نے پہلی حکومت کا گن ختم کرنا ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے مسلم لیگ کا گن ختم کرنا ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو کہتی ہے کہ ابھی تو ہم نے پیپلز پارٹی کا گن ختم کرنا ہے، اور PTI کی حکومت آئی تو یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے پرانی حکومتوں کا گن ختم کرنا ہے، اور جب یہ حکومت چلی جائے تو آئندہ کی جو حکومت آئی تو پھر PTI کے گن ختم کرنے کا وہ اعلان کرے گی۔ تو اس لیے بالکل یہ ایک جیسے لوگ ہیں۔ اب جتنے بھی قوانین بنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا، ہم نے صرف مخالفت کی، اور تو کیا، ابھی جمعے کے دن کے بحالی کی قرارداد میں نے سینٹ میں پیش کی تو PTI نے مخالفت کی اور مسلم لیگ نے بھی مخالفت کی، حکومت کے ساتھ ہے، دونوں نے مل کر ہماری مخالفت کی۔ آرمی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا، وہ آرمی چیف جس سے ان کو گلا تھا کہ انہوں نے ہمیں حکومت سے محروم کیا، انہوں نے ہمیں حکومت سے نکالا، لیکن اس کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا۔ تو ارون صاحب مجھ سے کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں جنہوں نے 70 سال اس قوم کو لوٹا ہے، اور PTI بھی اس کا تسلسل ہے۔ نہ خارجہ پالیسی میں کوئی اختلاف ہے، نہ تعلیمی پالیسی میں کوئی اختلاف ہے، نہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی پر کوئی اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ بس گھوڑے پر مجھے بٹھایا جائے اور آپ کیوں سوار ہو گئے۔ تو میں اس لیے ان اتحادوں سے جدا ہو کر اپنے تشخص کے ساتھ، ایک نظریاتی ایجنڈے کے ساتھ، اپنی کلین اور پاک دامن کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے۔ ہم فرمایا کہ جہاں بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ میں خود 2 بار اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، لیکن پاناما لیکس میں بھی میرا اور میرے جماعت کے کسی فرد کا نام نہیں تھا۔ ابھی پنڈورا پیپرز میں میرے اور میرے جماعت کے کسی فرد کا نام نہیں ہے، اگر ہے تو پیپلز پارٹی والوں کا ہے، مسلم لیگ والوں کا ہے، PTI والوں کا ہے۔ میرے کسی کارکن کو اب تک نیب نے خط بھی نہیں بھیجا ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ اگر ہے تو پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا اور PTI کا ہے۔ میں اس لیے عوام کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹولہ ہے جنہوں نے
2-3 کلب بنائے ہیں اور عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے سیاست کے نام پر، جمہوریت کے نام پر. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ میں جماعت اسلامی کا 5واں امیر ہوں. یونٹ سے لے کر مرکز تک باقاعدہ ایک جمہوری سسٹم ہے. بل ڈیٹ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی حقیقی جمہوری جماعت ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے. شہزادوں کے گروپ ہے اور ان شہزادوں نے تمہاری سیاست کو بھی ارغمال بنایا ہے، تمہاری معیشت کو بھی ارغمال بنایا ہے. آپ ان سے پوچھیں، اب خود تاجر ہے کہ 100 روپے کمانے میں آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن کون سا دن کا چراغ ہے کہ ان کا ایک کارخانہ 2 اور 2 3 اور ایک شوگر مل 20 اور 20 40 میں بدل جاتے ہیں. اور آج بھی غریب پاکستانی باہر کما کر ادھر بیچتا ہے، اور یہ کرپٹ اشرافیہ بلکہ بدماش اشرافیہ ہے، یہاں کما کر باہر بیچتے ہیں. تو میں اس لیے اس ڈیر کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں. میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان کے کرپشن کا جواب لوگوں کو دے دوں اور میں ان کی صفائیاں پیش کر لوں. اس لیے میں اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ، آپ جیسے پاک دامن لوگوں کے ساتھ، کلین لوگوں کے ساتھ سیاست کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آج کے لمحے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو بھی آرڈیننس لایا ہے تاجروں کے خلاف، ہم اس کے مذمت کرتے ہیں، اور تاجروں پر ضرب اور ضرب پڑے گا تو عام انسان بھی اس سے متاثر ہوگا. تاجر کا کیا ہے؟ 1 کلو گھی اگر وہ 10 روپے پر بیچتا ہے، اس پر ٹیکس لگائے گا تو اس کو 15 روپے پر بیچے گا. لیکن آخری زور جو ہے اور آخری تکلیف وہ عام انسان کو پہنچتا ہے. اس لیے اس آرڈیننس کی میں مخالفت کرتا ہوں اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف باقاعدہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے. آج کے دن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب کے اختیارات کو ختم کیا ہے، اور نیب کے اختیارات ختم کر کے موجودہ حکومت نے وقت سے پہلے اپنے لیے ایک NRO کا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ کیبنٹ کے فیصلے اب اس کے اختیار میں نہیں آئیں گے اور وزیروں اور مشیروں پر اب وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. تو نیب بھی آئے گا، آپ کے پیچھے آئے گا، کسی غریب دکاندار کے پیچھے آئے گا. اور اتنا بزدل حکومت ہے کہ اب وہ جو کیبنٹ کے منٹس میں انہوں نے طے کیا کہ منٹس اور کارروائی میں کسی وزیر کا نام شامل نہ کیا جائے کہ فلاں وزیر نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا ہے، اس لیے کہ کل اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں یہ کہا تھا تو صرف یہ لکھا جائے کہ ایک وزیر نے کہا ہے، اس کا نام نہ ہو. یہ جس طرح آرڈیننس پہ آرڈیننس کی حکومت لا رہی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح انہوں نے نیب کے چیئرمین کی توسیع کے لیے آرڈیننس نکالا تو ممکن ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی توسیع کے لیے بھی کوئی آرڈیننس لائے. اس لیے آج انٹرنیشنل نے ہمارے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ یہ نیب کے اختیارات ختم کرنے سے آپ نے کرپشن کے لیے راستے کھول دیے ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ عام آدمی تو ٹھیک کام کرے گا، لیکن حکومت جو بھی کام کرتی ہے اس کے لیے سارے راستے انہوں نے کھول دیے ہیں. اور یہی نیب کے چیئرمین تھا جس کے بارے میں عمران صاحب کہتے تھے کہ نیب کو تکڑا ہونا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے. اب وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو انہوں نے نیب کو دوبارہ فریج میں رکھنے کا انتظام کیا ہے. جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ہم ان کا احتساب چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو پاناما لیکس میں نام آئے تھے 436 افراد تھے، سپریم کورٹ میں ہمارا پٹیشن موجود ہے اور ہم دوبارہ وکلاء کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے. انہوں نے ہماری قوم کو، دولت کو یہاں سے چرا کر اٹھا کر باہر کے بینکوں میں رکھا ہے. میں تو اس منطق کو نہیں جانتا ہوں کہ 80 لاکھ پاکستانی باہر کما کر ادھر بیچتے ہیں اور یہ مخلص اشرافیہ جو ہے یہ یہاں کما کر اور لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھتا ہے اور ان کے لیے افشور کمیٹیاں بناتے ہیں اور افشور کمپنیاں بناتے ہیں. اس میں کسی غریب دکاندار کا نام نہیں ہے، اس میں بھی بیوروکریسی
بیوروکریٹ کا نام ہے، سابق جرنیلوں کا نام ہے، اور سابق ججز کا نام ہے، سیاستدانوں کا نام ہے، اور ان وی آئی پیز کا نام ہے۔ اس لیے پاکستان اب ایک پاکستان نہیں ہے، اب دو پاکستان ہے۔ ظالموں کے لیے باثر طبقات کا علیحدہ پاکستان ہے، ان کے لیے جگہ علیحدہ ہے، ان کے لیے جیل خانہ علیحدہ ہے، اور ایک غریبوں کا پاکستان ہے جہاں سکر جیسے خوبصورت شہر کو بھی آج میں دیکھ رہا ہوں گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے، ڈرینیج سسٹم تباہ ہو گیا ہے، ٹریفک سسٹم تباہ ہو گیا ہے، گلیوں اور کوچوں میں بدبو ہے اور سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک زمانے میں سکر کیسا خوبصورت شہر تھا، دور دراز سے لوگ یہاں آ کر یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی مجھے آپ کے جماعت اسلامی کے امیر زبیر نے بتایا کہ جس کے ساتھ تھوڑا سا سرمایہ آتا ہے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے، سکر سے بھاگ جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر سکر ترقی کرے گا تو اندرونی سندھ کے لوگ ترقی کریں گے۔ سکر میں کارخانے ہوں تو یہاں اندرونی سندھ کے لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن میں نے تو کوئی نیا کارخانہ نہیں دیکھا، میں نے تو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیکھا، میں نے تو کوئی نیا میگا پروجیکٹ نہیں دیکھا۔ اس لیے میں آپ تاجر برادری سے کہتا ہوں کہ ایک مزدور اور ایک تاجر، ایک کاشتکار اور ایک مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے لیے ایک خوبصورت پاکستان اگر آپ چاہتے ہیں تو اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے کام کرو۔ تاجر کا طبقہ جو ہے یہ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ عرش کے سایہ تلے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عرش کے نیچے خاص جگہ بنایا ہے، اس سایہ میں ہوں گے۔ تو صداقت اور امانت کا پہلا شرط یہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرو، اور میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پینڈورا پیپر میں جو کمیشن بنایا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں، احتساب ہوگا یا پاناما لیکس کی طرح؟ دیکھیے، اس طرح کمیشن کے حوالے سے گزشتہ حکومت بھی بات کرتی تھی، اور اس وقت عمران خان کا موقف یہی تھا کہ سرکاری کمیشن ہم نہیں مانتے ہیں۔ آج ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اپنے دفتر میں ایک چھوٹا سا سیل بنا کر یہ اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش ہے، اور دوست کبھی بھی دوست کا احتساب نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے، اور تمام ادارے سپریم کورٹ کے تحت ہے، ان کو استعمال کر کے انصاف اور عدل پر مبنی نظام اب عوام کا مطالبہ ہے، اور عدل اور انصاف اس وقت نظر آئے گا جب باثر طبقوں کے لوگوں کا احتساب ہو جائے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کر، اور اب یہ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے پر اسلام قبول کرنے پر پابندی ہے، یہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاس کیا گزشتہ تنور میں۔ ان دنوں جناب آصف علی زرداری دبئی میں تھے، میں نے پشاور سے فون کیا تھا زرداری صاحب کو اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ بل پاس کروایا، گورنر نے دستخط کی، ہم پشاور سے ایک ایسا جلوس روانہ کریں گے کہ صادق آباد اور سکر سے ہوتا ہوا پشاور پہنچے گا۔ انہوں نے اس وقت گورنر نے اس پر دستخط نہیں کی۔ ابھی گزشتہ دنوں دوبارہ وہ بل صوبائی اسمبلی میں آیا، اس میں بھی جماعت اسلامی کا ایک اکلوتا ممبر ہے عبدالرشید نے دیوار پھلانگ کر اسمبلی کے اندر جا کر شور مچایا، اور اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجنے پر مجبور کیا اسپیکر کو۔ تیسرے بار اب وہی چیز ہے، نے فیصلہ کیا ہے کہ پیاز کو اور ٹماٹر کو برآمد کیا جائے گا، اور جب یہاں مارکیٹ میں شارٹیج ہوگی تو ایک مخصوص مافیا ہے کہ وہ دوبارہ پیاز کو درآمد کیا جائے گا۔ اور یہی کام چینی کے ساتھ کیا تھا کہ پہلے چینی کو برآمد کیا، اور پھر یہاں شارٹیج ہونے کے بعد پھر برآمد ہوا، اور جب برآمد کر رہے تھے تو بھی اسی مافیا نے کمایا، اور جب درآمد کر رہے تھے تو بھی اسی مافیا نے کمایا۔ اور پھر جب حکومت نے شوگر کے اس اسکینڈل پر کمیشن بنایا تو مہینے اور سال گزر گئے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے قومی اسمبلی میں جو 57
قوانین پاس کروائے ہیں اپنے اکثریت کے بلبوتے پر، وہ 57 میں سے اکثریت وہی ہے جو IMF کے کہنے پر انہوں نے پاس کروائے ہیں۔ اب حاجی صاحب کا کوشچن یہی ہے کہ آپ نے APDM کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم نے اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ 3 سالوں میں اس حکومت نے جو بھی قانون سازی کی ہے ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر، اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ ان کا آپ دیکھتے ہیں تو 31,000 ارب قرضہ لیا تھا پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے، اور اب اس میں اضافہ کر کے اس حکومت نے 47.8 ہزار کر لیا، یعنی 47.8 ٹریلین تک اب قرضہ پہنچا ہے۔ اور ہر حکومت جب آتی ہے تو یہی کہتی ہے کہ ہم نے پہلی حکومت کا گن ختم کرنا ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے مسلم لیگ کا گن ختم کرنا ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے تو کہتی ہے کہ ابھی تو ہم نے پیپلز پارٹی کا گن ختم کرنا ہے۔ اور PTI کی حکومت آئی تو یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے پرانی حکومتوں کا گن ختم کرنا ہے۔ اور جب یہ حکومت چلی جائے تو آئندہ کی جو حکومت آئی تو پھر PTI کے گن ختم کرنے کا وہ اعلان کرے گی۔ تو اس لیے بالکل یہ ایک جیسے لوگ ہیں۔ اب جتنے بھی قوانین بنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا، ہم نے صرف مخالفت کی، اور تو کیا، ابھی جمعے کے دن کی بحالی کی قرارداد میں نے سینٹ میں پیش کی تو PTI نے مخالفت کی اور مسلم لیگ نے بھی مخالفت کی، حکومت کے ساتھ ہے، دونوں نے مل کر ہماری مخالفت کی۔ آرمی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا، وہ آرمی چیف جس سے ان کو گلا تھا کہ انہوں نے ہمیں حکومت سے محروم کیا، انہوں نے ہمیں حکومت سے نکالا، لیکن اس کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا۔ تو ہارون صاحب مجھ سے کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کا ساتھ دوں جنہوں نے 70 سال اس قوم کو لوٹا ہے، اور PTI بھی اس کا تسلسل ہے۔ نہ خارجہ پالیسی میں کوئی اختلاف ہے، نہ تعلیمی پالیسی میں کوئی اختلاف ہے، نہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی پر کوئی اختلاف ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ بس گھوڑے پر مجھے بٹھایا جائے اور آپ کیوں سوار ہو گئے۔ تو میں اس لیے ان اتحادوں سے جدا ہو کر اپنے تشخص کے ساتھ، ایک نظریاتی ایجنڈے کے ساتھ، اپنی کلین اور پاک دامن کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کو کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے۔ ہم فرمایا کہ جہاں بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ میں خود 2 بار اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، سینئر منسٹر رہا ہوں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا ہوں، جنگلات کا منسٹر رہا ہوں، لیکن پاناما لیکس میں بھی میرا اور میرے جماعت کے کسی فرد کا نام نہیں تھا۔ ابھی پنڈورا پیپرز میں میرے اور میری جماعت کے کسی فرد کا نام نہیں ہے۔ اگر ہے تو پیپلز پارٹی والوں کا ہے، مسلم لیگ والوں کا ہے، PTI والوں کا ہے۔ میرے کسی کارکن کو اب تک نیب نے خط بھی نہیں بھیجا ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ اگر ہے تو پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا اور PTI کا ہے۔ میں اس لیے عوام کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹولہ ہے جنہوں نے 2-3 کلب بنائے ہیں اور عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے سیاست کے نام پر، جمہوریت کے نام پر۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ میں جماعت اسلامی کا 5واں امیر ہوں۔ یونٹ سے لے کر مرکز تک باقاعدہ ایک جمہوری سسٹم ہے۔ بل ڈیٹ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی حقیقی جمہوری جماعت ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ شہزادوں کے گروپ ہے اور ان شہزادوں نے تمہاری سیاست کو بھی ارغمال بنایا ہے، تمہاری معیشت کو بھی ارغمال بنایا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، اب خود تاجر ہے کہ 100 روپے کمانے میں آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن کون سا دن کا چراغ ہے
کہ ان کا ایک کارخانہ 2 اور 2 3 اور ایک شوگر مل 20 اور 20 40 میں بدل جاتے ہیں، اور آج بھی غریب پاکستانی باہر کما کر ادھر بیچتا ہے، اور یہ کرپٹ اشرافیہ بلکہ بدماش اشرافیہ ہے، یہاں کما کر باہر بیچتے ہیں۔ تو میں اس لیے اس ڈیر کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں جن کے دامن پر کرپشن کے دبے ہیں۔ میں اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان کے کرپشن کا جواب لوگوں کو دے دوں اور میں ان کی صفائیاں پیش کر لوں۔ اس لیے میں اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ، آپ جیسے پاک دامن لوگوں کے ساتھ، کلین لوگوں کے ساتھ سیاست کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آج کے لمحے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو بھی آرڈیننس لایا ہے تاجروں کے خلاف، ہم اس کے مذمت کرتے ہیں، اور تاجروں پر ضرب اور ضرب پڑے گا تو عام انسان بھی اس سے متاثر ہوگا۔ تاجر کا کیا ہے؟ 1 کلو گھی اگر وہ 10 روپے پر بیچتا ہے، اس پر ٹیکس لگائے گا تو اس کو 15 روپے پر بیچے گا، لیکن آخری زور جو ہے اور آخری تکلیف وہ عام انسان کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اس آرڈیننس کی میں مخالفت کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف باقاعدہ ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے۔ آج کے دن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب کے اختیارات کو ختم کیا ہے، اور نیب کے اختیارات ختم کر کے موجودہ حکومت نے وقت سے پہلے اپنے لیے ایک NRO کا انتظام کیا ہے، اس لیے کہ کیبنٹ کے فیصلے اب اس کے اختیار میں نہیں آئیں گے، اور وزیروں اور مشیروں پر اب وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ تو نیب بھی آئے گا، آپ کے پیچھے آئے گا، کسی غریب دکاندار کے پیچھے آئے گا، اور اتنا بزدل حکومت ہے کہ اب وہ جو کیبنٹ کے منٹس میں انہوں نے طے کیا کہ منٹس اور کاروائی میں کسی وزیر کا نام شامل نہ کیا جائے کہ فلاں وزیر نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا ہے، اس لیے کہ کل اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں یہ کہا تھا تو صرف یہ لکھا جائے کہ ایک وزیر نے کہا ہے، اس کا نام نہ ہو۔ یہ جس طرح آرڈیننس پہ آرڈیننس حکومت لا رہی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح انہوں نے نیب کے چیئرمین کی توسیع کے لیے آرڈیننس نکالا تو ممکن ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کی توسیع کے لیے بھی کوئی آرڈیننس لائے۔ اس لیے آج انٹرنیشنل نے ہمارے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ یہ نیب کے اختیارات ختم کرنے سے آپ نے کرپشن کے لیے راستے کھول دیے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ عام آدمی تو ٹھیک کام کرے گا، لیکن حکومت جو بھی کام کرتی ہے اس کے لیے سارے راستے انہوں نے کھول دیے ہیں۔ اور یہی نیب کے چیئرمین تھا جس کے بارے میں عمران صاحب کہتے تھے کہ نیب کو تکڑا ہونا چاہیے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو انہوں نے نیب کو دوبارہ فریج میں رکھنے کا انتظام کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس لیے طے کیا ہے کہ پنڈورا پیپرز میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں ہم ان کا احتساب چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پاناما لیکس میں نام آئے تھے 436 افراد تھے، سپریم کورٹ میں ہمارا پٹیشن موجود ہے، اور ہم دوبارہ وکلاء کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ انہوں نے ہماری قوم کو، دولت کو یہاں سے چرا کر اٹھا کر باہر کے بینکوں میں رکھا ہے۔ میں تو اس منطق کو نہیں جانتا ہوں کہ 80 لاکھ پاکستانی باہر کما کر ادھر بیچتے ہیں، اور یہ مخلص اشرافیہ جو ہے یہ یہاں کما کر اور لوٹ کر باہر کے بینکوں میں رکھتا ہے، اور ان کے لیے آفشور کمیٹیاں بناتے ہیں اور آفشور کمپنیاں بناتے ہیں۔ اس میں کسی غریب دکاندار کا نام نہیں ہے، اس میں بھی بیوروکریٹ کا نام ہے، سابق جرنیلوں کا نام ہے، اور سابق ججز کا نام ہے، سیاستدانوں کا نام ہے، اور ان VIPs کا نام ہے۔ اس لیے پاکستان اب ایک پاکستان نہیں ہے، اب 2 پاکستان ہے۔ ظالموں کے لیے